أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. سورۃ الاعراف آیت نمبر 142۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے ابتدائی آیات میں 6 انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوم کے واقعات اور ان کے نتائج کا ذکر فرمایا تھا۔ اس کے بعد آخر میں موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون سے متعلق اور فرعون نے کس طرح سے ایک نبی کے پیدا ہونے سے پہلے بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، اس کا تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب نبی بنائے گئے اور فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر حاضر ہوئے تو فرعون نے کس طرح سے نبی کو للکارا اور جادوگر سمجھ کر انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی، کہ جس کے نتیجے میں بہت سے جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ اس کے بعد بھی فرعون اور اس کے درباری، اس کے ساتھی یہ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق کر کے ڈبو کر تباہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان نبیوں کے واقعات میں کسی قوم کی ابتدا اور انتہا دونوں کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ ایک انسانی زندگی جو 60، 70، 80، 90 سال کی زندگی ہوتی ہے، اس زندگی میں ایک دور ایسا آتا ہے انسان کے پاس کہ انسان کو سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اسے بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، وہ اس کی ابتدا ہوتی ہے تو بہت سے لوگ وہ سیکھنے سمجھنے کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، بجائے دین اسلام کو پڑھنے سمجھنے کے وہ اس کے مخالف بن جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اسی پر وہ لوگ پروان چڑھتے رہتے ہیں، اور چند سال کے بعد اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی تو اب ختم ہونے کے قریب ہے، بڑھاپا بھی آ چکا ہے، چند سالوں میں یا چند مہینوں میں وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ تو وہ آدمی کبھی اپنے آپ کو اسلام پر قائم دیکھتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ سے دعا بھی کرتا ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر احسان کیا اور وہ ایمان پر باقی رہا، ایمان کے راستے پر چلا۔ اور دوسرا وہ شخص جو کبھی اپنے آپ کو کفر کی شاہراہ پر دیکھتا ہے اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا، میں نے فلاں کی باتیں مانی، فلاں کو دیکھا، فلاں خاندان کو دیکھا، فلاں قبیلے کو دیکھا، قوم کو دیکھا، تعداد کو دیکھا، اپنی عصبیت کو دیکھا، اپنے باپ دادا کو دیکھا، اور یہ ساری چیزیں دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں کب زندگی ختم ہو گئی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ
کہ جن کو ہم دیکھ کر چلتے تھے وہ تو اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن اب ہمیں آگے کوئی اچھا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ساری زندگی برائی کرتے رہے، شرک اور کفر کے دلدل میں پھنسے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وقت میں ایسے شخص کو ایسے اچک لیتا ہے، ایسے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے کہ یا تو وہ کسی بڑی بیماری میں، بڑے حادثے میں تباہ ہو جاتا ہے، یا ایسے ہی موت مر جاتا ہے، لیکن اس کو کلمہ پڑھنے کی، ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، عمر لمبی کرتا ہے، تاکہ یہ انسان اور زیادہ برائی کرتا رہے، اور جتنا زیادہ برائی کرے گا اس کے اوپر گناہ اتنا زیادہ ہوں گے، پھر پکڑے گا تاکہ بڑا مجرم بن کر رب کے دربار میں حاضر ہو۔ تو اللہ نے یہاں پر انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں کی ابتدا اور انتہا کا تذکرہ کر دیا کہ ایمان نہ لانے پر ان کا انجام کیا ہوا، کیسے کیسے وہ لوگ ختم ہوئے۔ تو فرعون کے خاتمے کا جو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ پوری کی پوری قوم سمندر میں ڈبو کر ختم کر دی گئی۔ تو یہ نتیجہ تھا کہ اگر کوئی انسان ظلم کرتا ہے، برائی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسی کوئی چیز بعید نہیں ہے کہ جس کو اس نے پیدا کیا ہے اس کو وہ ختم بھی کر دے۔ اور وہی سمندر جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے راستہ بنا دیتی ہیں، اسی سمندر میں فرعون اور اس کے لشکر کو ڈبو کر رکھ دیا۔ سمندر وہی تھا، انسان اور باشندے بھی وہیں کے تھے، شکل و صورت میں اسی طرح کے نظر آتے تھے، لیکن ایک کے دل میں ایمان تھا تو دوسرے کے دل میں کفر تھا۔ پانی نے جس کے دل میں ایمان تھا اس کو ڈوبنے سے بچا لیا، اور جس کے دل میں کفر تھا اس کو اپنے اندر سمو کے تباہ کر دیا، سڑا گلا کر ختم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کائنات ہے، اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرتی ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی، پرندے بھی، اور یہ زمین بھی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی قبر کھودی جاتی ہے اور کسی میت کی وہاں پر تدفین ہونی ہوتی ہے، تو اس قبر والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے پاس کس کو لایا جانے والا ہے۔ جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس کو وہاں دفن کیا جانے والا ہے وہ انتہائی برا انسان ہے، تو وہ قبر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہے کہ ایسے گندے انسان کو میرے اندر دفن نہ کیا جائے۔ وہ زمین بھی پناہ چاہتی ہے، یعنی انسان کی دلوں کی گندگیوں کا اثر زمین پر بھی ہوتا ہے، اور جب کوئی نئے اچھے انسان کو وہاں پر دفن کیا جانا ہوتا ہے تو وہ زمین کا اتنا حصہ جس حصے میں اس کی تدفین کی جانی ہے، وہ زمین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے، خوشی کا اظہار کرتی ہیں، اور اس مرنے والے انسان کو اپنے پاس مرحبا کہہ کر، خوش آمدید کہہ کر دعوت دیتی ہے کہ تمہارا آنا مبارک، تمہاری زندگی مبارک، اور ایسے مبارک انسان کو ہم اپنے پاس جگہ دیں، یہ ہمارے لیے بھی مبارک ہے۔ تو برے انسان کا اثر کہاں کہاں ہوتا ہے، زندگی میں تو ہے ہی، مرنے کے بعد بھی برے انسان کی برائی کا ایسی چیزوں پر اثر دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے جو واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ یہ بیان فرمایا کہ جب ان لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنو اسرائیل کو جب سمندر سے پار کرا دیا گیا تو اب فرعون تو ختم ہو گیا، اس کی قوم بھی ختم ہو گئی، لہذا اس کی کہانی یہیں بند ہو گئی۔ لیکن اب جو واقعات موجود ہیں
موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اب فرعون کے نہیں ہیں، اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے بنو اسرائیل کے ہیں۔ فرعون کے واقعات سمندر تک تھے، سمندر میں وہ ڈوب گئے، ختم ہو گئے، یہاں ان کی کہانی، ان کے واقعات ختم ہو گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنو اسرائیل تھے ان کے واقعات ابھی بھی جاری ہیں، کہ جب یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر پار کر کے کسی علاقے تک پہنچے تو انہوں نے وہاں پر کسی قوم کو دیکھا کہ وہ قوم بچھڑے کی، جانور کی پوجا کر رہی ہے، اس کی عبادت کر رہی ہے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، اے موسیٰ جیسے ان کے پاس معبود ہے جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں، ایک ہاتھوں سے بنایا ہوا، ایک دکھائی دینے والا، محسوس کیا جانے والا، چھوا جانے والا ایسا معبود ہے ان کے پاس، تو ایسے ہی ہمارے لیے بھی اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، ایسے ہی ہمارے لیے بھی معبود بنا دو، کیونکہ ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں نہ ہم ان کو ہاتھ سے چھو سکتے ہیں، نہ اسے ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ اسے ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہم اسے پکڑ نہیں سکتے، اس پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے، اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو جیسے یہ لوگ ایک دکھنے والی چیز کی عبادت کر رہے ہیں، ایسے ہی ہمیں بھی ایسا ایک معبود بنا کر دے دو، متعین کر دو، تاکہ ہم اس کی عبادت کرتے رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کرتے ہوئے کہا، کیسی قوم ہے یہ؟ یہی تو مسئلہ تھا فرعون کے برباد ہونے کا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا اس کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، اسے ختم کر دیتا ہے، اور اس کی بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد پھر یہ لوگ وہی جاہلیت والی باتیں، اسی طرح کی برائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، انتہائی جاہل قسم کے لوگ ہو تم لوگ، تھوڑی بھی عقل نہیں ہے۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قوم سے بچایا؟ کیوں بچایا تم کو؟ ایمان کی وجہ سے۔ کون سے ظالمین سے بچایا؟ ایسے ہی جانوروں کی پوجا کرنے والوں سے، شرک کرنے والوں سے، کفر کرنے والوں سے، جن کے دلوں میں شرک اور کفر ہوتا ہے، ان کے دل سخت ہوتے ہیں، وہ ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ظالمین سے تم کو نجات دی، اور نجات پانے کے بعد تم انہی جیسی برائی کا مطالبہ کر رہے ہو۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دیکھا کہ بنو اسرائیل تو ادھر آ گئے ہیں، اب اس قوم کو زندگی گزارنے کے لیے باقاعدہ مکمل ایک شریعت کی ضرورت ہے، اور ایک کتاب کی ضرورت ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، تو اس نبی کی بھی زندگی ہے۔ ہر نبی کی ایک محدود زندگی ہوتی ہے، چند سال وہ اپنی قوم میں ہوتے ہیں، پھر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، قوم نسل در نسل باقی رہتی ہے۔ اس قوم کی رہنمائی اور رہبری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتابیں نازل کرتا تھا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام پر مکمل شریعت نازل کرنا چاہا، اور وہ شریعت کتابی شکل میں، اس لیے کہ جب ان کے پاس کتابی شکل میں شریعت آ جائے گی، ان کی اپنی زبان میں، جو زبان وہ لوگ جانتے ہیں، تو ایسی صورت میں موسیٰ علیہ السلام سے بھی وہ نصیحت حاصل کرتے رہیں گے، اور جہاں وہ نہ ہوں وہاں وہ کتابیں پڑھ کر، تورات جو ان پر نازل کی گئی ہے اسے پڑھ کر وہ نصیحت حاصل کریں گے، اسے اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کو سدھاریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کتاب کو، جس کا نام تورات ہے،
موسیٰ علیہ السلام پر نازل کرنے کے لیے انہیں طور سینا پر بلا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا کہ آپ کوہ طور پر، جبل طور پر، طور پہاڑ پر 30 دنوں کے لیے آ جاؤ، قوم کے درمیان سے نکل کر طور پہاڑ کی چوٹی پر یہاں آ کر بیٹھ جاؤ، یہاں اپنا وقت گزارو۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے اس میں اور 10 کا اضافہ کر دیا۔ پہلے سے 3 متعین کر دیے گئے، پھر بعد میں ہم نے 10 کا اضافہ کر دیا، یعنی 30 کے بجائے وہ 40 دن مکمل کر دیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو ان کے رب کا وعدہ 40 دن کا ہو گیا، 40 راتوں کا ہو گیا۔ تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر بلایا گیا۔ یہ تورات نازل کرنے کے لیے تھا کہ یہاں پر آئیں گے، راتوں میں عبادت کریں گے، دن میں روزہ رکھیں گے، مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں گے، تو جیسے 40 دن مکمل ہوں گے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر تورات نازل کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبل طور پر بلا کر موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب عطا فرمائی، تختیوں کی شکل میں لکھی ہوئی کتاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی گئی، وہ لکھی ہوئی نہیں تھی، آپ کے دل میں وہ آیتیں، وہ سورتیں داخل کر دی جاتی تھی، آپ کو سنا دی جاتی تھی، اور وہ آپ یاد کر لے جاتے تھے۔ جو آیت، جو سورہ آپ ایک مرتبہ سن لیتے، جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد ہو جاتی۔ اور قرآن مجید کی آیتوں کا نزول یہ مسلسل 23 سال تک ہوتا رہا۔ اس کے لیے کہیں آپ کو پہاڑ پر نہیں بلایا گیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ شروعات پہاڑ سے ہوئی تھی۔ غار حراء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور وہیں پر جبرائیل علیہ السلام پہلی مرتبہ پہنچے اور انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ علق کی ابتدائی صرف 5 آیتیں غار حراء، اس پہاڑ کے غار میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کے 5 آیتوں کے بعد کی آیتیں اور اس کے علاوہ پورا قرآن مجید پہاڑوں پر نازل نہیں ہوا، وہ شہر میں، وادیوں میں، سفر میں، مسجد میں، گھر میں، بازار میں، آپ جہاں رہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالی حالات کے اعتبار سے آپ پر قرآن مجید نازل کرتا رہا۔ مکہ شہر کے اندر، مدینہ شہر کے اندر، مکہ شہر کے اطراف میں، مدینہ شہر کے اطراف میں، مدینہ سے کافی دور سفر میں بھی، مکہ سے کافی دور سفر میں بھی، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کرتا رہا۔ اور بعد میں اس قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، جن کو کاتبین وحی کہا جاتا تھا، ان کے ذریعے لکھوایا، اور صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے اس قرآن مجید کو پہلی مرتبہ لکھ کر انہوں نے جمع کیا۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی جو کتاب، آسمانی کتاب نازل کر رہے ہیں تورات، وہ باقاعدہ آسمان سے ہی لکھی ہوئی آیتیں،
اور ایک وقت میں ہی پورا کا پورا کلام، پوری کی پوری کتاب، مکمل تورات نازل کر دی گئی۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح۔ اب یہ 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام قوم سے جدا ہو رہے تھے، پہاڑ پر جا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تو دیکھتے تھے اپنی قوم کو کہ قوم کے اندر احسان کا جس طرح سے بدلہ ہونا چاہیے، اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، قوم میں وہ چیز نہیں ہے۔ یہ قوم جلدی برباد ہوتی ہے، جلدی بگڑتی ہے، جلدی بھٹک جاتی ہے، اور کسی بھی چیز کو دیکھ کر، کوئی برائی کو دیکھ کر فوراً قبول کرنے لگتی ہیں۔ لہذا اس قوم پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، مسلسل ان کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ تھوڑا بھی ان کو خالی چھوڑ دیا جائے تو پتہ نہیں یہ قوم کہاں چلی جائے گی، بڑی سرکش قوم۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر جانے سے پہلے سوچتے رہے کہ میں اگر 40 دن اس قوم کے درمیان نہیں رہا تو یہ قوم کیا کیا گل کھلائے گی۔ تو جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو قوم کی نگرانی کی ذمہ داری دے جاتے ہیں۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، ان کی پیدائش آپ سے پہلے ہوئی تھی، اور پیدائش کے واقعات میں فرعون کا جو دور تھا کہ جب ابتدا میں تو فرعون نے بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا، تو کوئی بھی نیا بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا، سب ختم ہو جاتے تھے، زندہ نہیں رہتا تھا۔ بعد میں فرعون کے لوگوں نے، قبطیوں نے، مصر کے باشندوں نے فرعون سے آ کر شکایت کی کہ بنو اسرائیل کے جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں سب کا قتل ہو جا رہا ہے، ان کے جو بوڑھے ہیں وہ مر رہے ہیں، اوپر کے مرتے جا رہے ہیں، نیچے سے کوئی نہیں آ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بنو اسرائیل کی نسل ختم ہو رہی ہے۔ اگر یہ بنو اسرائیل کی نسل ختم ہو گئی تو ہمارے گھروں میں کام کرنے کے لیے کون آئے گا؟ ہمارے جانوروں کو کون چرائے گا؟ ہماری خدمت کون کرے گا؟ ہمارے باغات میں درختوں کو پانی کون دے گا؟ اس لیے کہ یہ بنو اسرائیل یہ سب اس ملک کے اندر مصر کے باشندوں کے نوکر ہیں، یہ اس طرح کے کام کرنے والے لوگ ہیں، اور اگر یہ مزدور لوگ ختم ہو جائیں گے، نہیں رہیں گے، تو یہ سارے کام ہمیں خود کو کرنے پڑیں گے، اور یہ بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے آپ ان بچوں کو قتل کرنے کے بجائے کوئی دوسرا راستہ اپنائیں تاکہ یہ لوگ باقی رہیں اور ہماری خدمت کرنے والے موجود رہیں، مزدور پیشہ رہے ہمارے پاس۔ تب فرعون نے یہ اعلان کیا تھا کہ تمام بچوں کو قتل کرنے کے بجائے نظام ایسا بناتے ہیں کہ 1 سال جو بچے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دیں گے، اور دوسرے سال جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو زندہ چھوڑ دیں گے، ان کو قتل نہیں کریں گے۔ تو جس سال بچوں کو قتل نہیں کیا جانا تھا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہو گئے، لہذا ان کی پیدائش، ان کی زندگی کا مسئلہ ہی نہیں ہوا۔ فرعون اور اس کے لشکر نے کوئی پریشانی نہیں کیا ان کو، وہ پیدا ہوئے، پلتے بڑھتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی عمر عطا فرمائی۔ ان کے بعد جو سال آیا، جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا، وہ قتل والے دن موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کے لیے مسائل پیدا ہوئے۔ لیکن جتنے مسائل آئے، جتنی مصیبتیں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ان مصیبتوں سے چھٹکارا ایک بہترین انداز میں عطا فرمایا۔ بچپنا گزارنا تھا، ماں کے گھر نہیں گزار سکتے تھے، اسی بادشاہ کے گھر، فرعون کے گھر میں آپ نے گزار دیا۔ ایک غریب گھر میں گزارنے کے بجائے شاہی محل میں انہوں نے گزارا۔
بادشاہ اپنی نظروں سے دور شہر کے اندر تمام بچوں کو قتل کر رہا تھا، یہ سمجھ کر کہ یہ پیدا ہونے والے بچے مستقبل میں میری بادشاہت کو ختم کرنے والے ہیں، لیکن جو حقیقت میں جس کی وجہ سے اس کی بادشاہت کو خطرہ تھا، وہ تو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے گود میں پل رہا تھا، وہ تھے موسیٰ علیہ السلام۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنی تباہی کا سامان بھی اپنے ساتھ لے کر چلتا رہتا ہے، اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کس چیز کی وجہ سے ہلاک ہونے والا ہوں، کیسے میری بربادی ہوگی۔ میں اگر نافرمانی کرتا رہا تو میری بربادی کس کے ہاتھوں سے ہوگی، مجھے اس کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ اور بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، نبی بنائے گئے اور بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے جانے لگے، انہی کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون گیا اور پھر جا کر وہ سمندر میں ڈوب کر ختم ہو گیا، وہیں پر اس کی بادشاہت بھی ختم ہو گئی۔ تو ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، اے اللہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے، کیونکہ میری زبان میں لکونت ہے، میں بولتا ہوں تو سامنے والے کو صاف سمجھ میں نہیں آتا ہے، مجھے بولنے میں دشواری ہوتی ہے۔ میرے بھائی ہارون بولنے میں بڑے ماہر ہیں، ان کی زبان بڑی اچھی ہے، سامنے والے کو بڑا اچھا سمجھاتے ہیں، اور مجھے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، لہذا میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے۔ کہتے ہیں کہ اسلامک تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی نبی کی دعا پر، کسی نبی کے مطالبے پر ان کے اپنے بھائی کو نبی بنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا۔ سورہ طٰہٰ کے اندر کافی تفصیل ہے اس واقعے کی، اور یہی نبی ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور جب 40 دن کے لیے جبل طور پر تورات لانے کے لیے جانے لگے تو جاتے ہوئے انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے، میرے بعد میری قوم میں آپ نگرانی کرتے رہو، وَأَصْلِحْ، اور ان کی اصلاح کرتے رہو، میرے قوم میں آپ ذمہ دار بن کر رہو اور قوم کی اصلاح کرتے رہو، قوم کی نگہبانی کرو، دیکھو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، پھر کسی چیز کا مطالبہ کریں گے، کہیں برائی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اب وہ گائے اور بچھڑے اور جانور کی عبادت کا چکر ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ پھر سے ادھر چلے جائیں، لہذا ان کی اصلاح کرتے رہنا، نگرانی کرتے رہنا، سمجھاتے رہنا۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے ساتھ رہتے رہتے ان کی کسی باتوں، غلط باتوں کو قبول کر لو۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، فساد مچانے والوں کے راستوں کی پیروی نہ کرنا۔ جو برے لوگ ہیں، بری بات کرتے ہیں، برا مطالبہ کرتے ہیں، تو ان کی خواہشیں پوری نہ کرنا، ان کی بات نہ ماننا، اس لیے کہ اس سے پہلے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایسے معبود بنا دو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کا کوئی وہ مطالبہ تم سے کریں اور تم ان کی بات مان لو، ایسی برائی میں ان کی بات نہ ماننا۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے ڈر تھا، خوف تھا، ایسا لگتا تھا کہ یہ قوم کہیں نہ کہیں تھوڑی سی ڈھیل دی جائے بھٹک جائے گی۔ ہارون علیہ السلام کو ذمہ داری دے کر چلے گئے، 40 دن تک وہ جبل طور پر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے کی آیتوں میں آئے گا، اور جب وہاں سے تورات لے کر واپس اپنی قوم کے درمیان میں آئے
تو یہاں سارا منظر بدلا ہوا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ جتنی محنت ہم نے کی تھی ساری محنت پر پانی پھر گیا. قوم کے حالات ایسے بدل گئے تھے 40 دن کے اندر کہ وہ پر دیکھ کر پریشان ہو گئے، ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے. اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کر پوچھنے لگے یہ کیا ہو گیا؟ قوم ایسے کیسے ہو گئی؟ میں نے تم کو ذمہ دار بنا کر گیا تھا، تم نے قوم کی رہنمائی نہیں کی، دیکھا نہیں اس قوم کو. کہا میں تو مسلسل ان کے درمیان رہا، سمجھاتا رہا، بولتا رہا، بتاتا رہا، نصیحت کرتا رہا، مانتی کہاں ہیں؟ یہ قوم سنتی ہی نہیں ہے. فساد بیٹھا ہوا ہے ان کے دماغ میں. تو جس قوم کے دل و دماغ کے اندر فساد ہو، فتور ہو، آپ اس کے سامنے چاہے جتنی آیتیں پڑھ لو، چاہے جتنی ان کو نصیحتیں کرو، وہ بربادی کے راستے پر جاتے ہی رہنے والی ہے. جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ان کے سامنے اسلام کی باتیں، نبی کی باتیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں بتائی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنی بگڑی چال چلتے ہی رہتے ہیں. دماغ میں فتور آ گیا، دماغ میں مہر لگ گئی، ضلالت کی، گمراہی کی، وہ ڈھکن کھلتا ہی نہیں ہے. دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آتی ہی نہیں ہے. بس وہی بری سوچ، بری فکر، برا راستہ، اسی راستے پر چلتے رہتے ہیں. ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ مجھے دوش مت دو، ایسا نہ سمجھو کہ میں ذمہ داری نہیں نبھائی. آپ نے جو ذمہ داری دی تھی اس میں مجھے احساس تھا، میں خود بھی تو نبی ہوں. بھلا نبی اپنی قوم کی رہنمائی نہیں کرے گا؟ اور پھر ڈبل آپ نے مجھے ذمہ داری دی تھی، وہ بھی احساس تھا. اور ہم برابر مسلسل اپنی قوم کا خیال کرتے رہیں، قوم کو نصیحت کرتے رہیں، مگر کیا کریں اس قوم کا؟ یہ قوم تھوڑا سا موقع ادھر سے ادھر پاتی اور کسی نہ کسی برائی کے اندر مبتلا ہو جاتی. اور وہی 40 دن کا عرصہ تھا جس 40 دن کے عرصے میں بنو اسرائیل نے دوبارہ جانور کی عبادت، جانور کی پوجا کرنا شروع کر دیا تھا. اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آگے کے درس میں آئے گی. تو ان واقعات سے سمجھ میں آتا ہے کہ نبیوں کو اپنی قوم کی فکر ہوتی ہے، ایسے ہی نبیوں کے وارثین کو بھی اپنی قوم کی فکر کرنی چاہیے. جب نبی نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں، تو جیسے انبیاء اپنی قوم کی فکر کرتے تھے، انہیں نصیحت کرنا، انہیں سمجھانا، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہنا، یہی فکر علماء کی بھی ہونی چاہیے. علم حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی اپنی صلاحیت میں، اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہو، قوم کی اصلاح کی کوئی فکر ہی نہ ہو، تو پھر وہ نبی کا وارث کیسے ہوا؟ اور قوم کے اندر برائیاں آتی رہے گی، قوم میں برائیاں آتی رہے گی. جیسے اس نبی کی قوم میں برائی آئی، اس قوم کو نصیحت کی گئی. دوسری قوم آئی، اس میں برائی آئی، وہاں بھی نصیحت کی گئی. تیسری قوم آئی، وہاں برائی آئی، وہاں بھی نصیحت کی گئی. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے، وہاں پر بھی لوگوں کے اندر برائیاں تھیں، وہاں بھی آپ نصیحت کرتے رہیں. آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، وہاں سے جو تسلسل چلتا رہا یہ آخری نبی تک، اور آخری نبی تک، نبی کے بعد یہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے. لوگوں کے اندر بگاڑ، فساد، انتشار، یہ چیزیں آنے والی ہیں، اور ان کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری علماء اکرام پر ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علماء کو اپنے دینی کاموں میں مخلص بنائے، قوم کے لیے ہمدرد بنائے، انہیں صحیح راستہ بتانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اور صحیح دین اپنی قوم کے سامنے رکھنے، ان کو سمجھانے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.